لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ پھر شکر بجا لاتے ہوئے کہ یہ توفیق شامل حال رہی کہ معارف اہل بیت اور قرآنی تعلیمات کا یہ سلسلہ ہم آگے بڑھا سکیں. ہماری گفتگو قرآنی طرز زندگی پر ہے کہ انسان کو جو زندگی کا ماحول بنانا چاہیے اور زندگی کے لیے جس چیز کا تقاضا کیا ہے پروردگار عالم نے وہ ماحول کیسا ہونا چاہیے، وہ جو طریقہ ہے زندہ رہنے کا، جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، وہ طریقہ کون اس کے لیے معین کر سکتا ہے؟ کیا خود انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ طریقۂ زندگی اپنا سکے، کہ اس کے اندر وہ کیپیسٹی ہے؟ کیا اتنا علم ہے اس کے پاس؟ کیا اتنی طاقت ہے اس کے پاس؟ کیا اتنی قدرت ہے اس کے پاس؟ کیا اتنی مہارت اور بصیرت ہے اس کے پاس کہ وہ اپنے زندگی کا طور طریقہ اپنے حساب سے اور اپنے شعور کے اعتبار سے معین کر سکے؟ یہ سوال ہونا چاہیے اپنے لیے کہ اگر واقعاً انسان کے پاس یہ مہارت ہے، اتنا علم ہے، تو پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، پھر وہ محتاج نہیں رہتا، پھر وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. اور جب انسان بے نیاز ہوگا تو یہ بے نیازی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، یہ بے نیازی انسان کو استکبار تک اور تکبر کی حد تک لے جاتی ہے. لہذا تاریخ میں ایسے بہت سارے نمونے آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلیٰ، جیسے فرعون، چونکہ وہ سمجھتا تھا کہ میں ہر چیز سے بے نیاز ہوں. اسی طرح سے دور حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام میں نمرود ایک سپر طاقت اور جس کے پاس ہر طرح کی فیسلٹیز تھی، وہ خدا سے جنگ کرنے کے لیے اور خدائی کائنات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوا. جب انسان کے اندر یہ غرور پیدا ہوتا ہے اور یہ اس سے احساس ہو اپنے وجدان میں کہ اب میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، تو انسان کے اندر طغیان پیدا ہوتا ہے. جب طغیان پیدا ہو تو انسان سرکش بن جاتا ہے اور انسان حد پار کرتا ہے، حد توڑ دیتا ہے. لہذا ادب کا خیال نہیں رہتا، ادب کے دائرے سے باہر نکل آتا ہے اور ایسا ہی انسان بے ادب انسان ہوتا ہے. لہذا
علماء اور عرفاء یہی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا کائنات کا جو بے ادب انسان گزرا ہے وہ فرعون تھا. سب سے بڑا کائنات کا بے ادب انسان فرعون، نمرود، اس طرح کے انسان کہ جنہوں نے محضر خدا میں، محضر انبیاء میں جنہوں نے بے ادبی کی. لہذا عزیزان محترم، کبھی انسان کے اندر یہ بے نیازی کا تصور پنپنے نہ لگے، یہ رشد نہ کرے. اگرچہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے روح عطا کی ہے، جو یہ معنوی سورس جو انسان کے پاس ہے، اگرچہ اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، یعنی انسان کا جسم بذات خود محدود ہے، ایک خاص حد ہے اس کی. یہ جسم اگر یہاں پہ ہے تو وہاں پہ نہیں ہو سکتا. یہ جسم اگر اتنی جگہ لے سکتا ہے تو اس سے زیادہ جگہ کی اس کو ضرورت نہیں ہے. یہ جسم ہمیشہ ایک جگہ کا محتاج ہے. یہ جسم ہمیشہ ایک مکان، زمان، وقت کا محتاج ہے. بس اس جسم کے اندر محدودیت ہے، محدود ہے، لمٹ ہے اس کے اندر. اس لمٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس جسم کا قد مثلا اتنا ہی بڑا ہو سکتا ہے، 6 فٹ 7 فٹ. سب سے زیادہ لمبا انسان کتنا آپ نے دیکھا ہوگا؟ شاید کتنا دیکھا ہوگا؟ بچوں کو پتہ ہوگا 7 فٹ 8 فٹ کا انسان ہے، بڑے 9 فٹ کے بھی انسان ہیں. تو اس سے زیادہ اس کا قد بلند نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا حصہ اسے ودیہ کیا ہے، جو ہدیہ اس کو عطا کیا ہے، اس کا قد کافی اونچا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اس کے قد کی انتہا نہیں ہے، اور اس کی سنگینی اور اس کا وزن اتنا ہے کہ کائنات بھی اس وزن کو اٹھا نہیں سکتی. وہ ہے روح الہی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، کہ میں نے اس انسان کے اندر، یہ چھوٹا سا انسان جو ہے، یہ جسم کا ایک ٹکڑا جو ہے، ایک پورے اس کائنات کو اگر ہم جسم مان لیں تو اس جسم مانی کائنات میں یہ ایک کیڑا ہے. اس کیڑے کے اندر ہم نے ایک ایسی چپ ڈال دی جو انلمیٹڈ ہے، جس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، لمٹ نہیں. لیکن اس انلمیٹڈ چیز کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ جسم کا تقاضا، جو ظاہری جسم ہے، اس کے جو ظاہری تقاضے ہیں وہ مادی ہیں. لہذا مادی تقاضوں سے یہ جسم، اس کو تسلی ملتی ہے. اس جسم کو آرام چاہیے، کھانے کے لیے لذیذ کھانا چاہیے، اور جو اس کی ضرورت ہے وہ بالکل ایک لمیٹیشن میں کم ہوتی ہے. کتنے ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کھاتے رہیں گے، بہت کم. شاید تاریخ میں ایک ہی فرد ایسا گزرا جو کھاتے کھاتے تھک بھی جاتا تھا، لیکن کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. ہاں، لیکن اکثر انسان کتنا بھی کھائے تو پیٹ ایک نہ ایک دن اس کا بھر ہی جاتا ہے. 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں 2-4 پکوان کھائے اور اس کا پیٹ بھر گیا. لیکن ہیں جن کو بد دعا لگتی ہے کہ جب وہ سفرے پہ بھی، دسترخوان پہ بھی ہوتے تھے تو کبھی پیٹ نہیں بھرا. ایسے بھی انسان تھے. خیر، تو انسان جو ہے وہ ایک جسم، اس کا جسمانی ضرورت ہے، لیکن روح اس کی جو ہے، امام فرماتے ہیں اس کی روحانی ضرورت ہے. لہذا چونکہ اس کا تقاضا روحانی ہے، روحانیت کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. روحانی چیزوں کی، اسپریچول چیزیں جو ہوتی ہیں، اس کی کوئی آپ حد مشخص نہیں کر سکتے، محدود نہیں کر سکتے. اس کو کسی زمان میں قید نہیں کر سکتے، کسی مکان میں اس کو بند آپ نہیں کر سکتے. امام خمینی بہترین مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ جو امریکہ اس دور میں، چونکہ امریکہ زیادہ فورس کرتا تھا، یہ جو امریکہ کہتا ہے کہ میں مڈل ایسٹ میں بھی ہوں، میرا پنجہ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں بھی ہونا چاہیے، نارتھ کوریا میں بھی، کوریا میں بھی، اور جنوبی ایشیا میں بھی، ساؤتھ ایشیا میں بھی میرا دبدبہ ہر جگہ ہو. وہ فرماتے تھے کہ یہ تقاضا جو ہے، توجہ کریں، یہ تقاضا جو ہے اس کا، یہ تقاضا ایک فطری تقاضا ہے. تقاضا غلط نہیں ہے کہ میرے پاس ہر چیز ہو اور میں ہر چیز پہ قابض
رہوں, میرا تسلط ہر چیز پہ, میرا کنٹرول ہر چیز پہ. چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس عطا کیا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح عطا کی ہے, اور یہ روح کا کنیکشن اس جسم سے نہیں ہے, روح کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. جب آدم کی تخلیق ہوئی, آدم کو جب پیدا کیا گیا, تو آخری مرحلے میں جو خلقت کا آخری مرحلہ تھا, تو اس میں یہی بتایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میں اس کے اندر اپنی روح ڈال دیتا ہوں. لہذا روح کی نسبت اللہ سے ہے, اور جسم کی نسبت جو ہے اس خاکی اور جسمانیت سے ہے. لہذا جسم کبھی بھی انسان کو پرواز کرنے نہیں دیتا. امام فرماتے ہیں کہ اس کا تقاضا بجا ہے, لیکن ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. توجہ کریں, ڈائریکشن اس کی صحیح نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ یہ مسخر ہو, یہ سوار ہو, یہ تسلط پیدا کرے, اس کے کنٹرول میں پورے کہکشاں آئے. یہ ہزاروں کی تعداد میں, آج تو کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں اس کائنات کے اندر کہکشاں پائے جاتے ہیں. جیسے مثلا سائنس نے ثابت کر دیا, یا دوسرے ابزار کے ذریعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ لاکھوں کی تعداد میں کہکشاں پائے جاتے ہیں اس کائنات میں. تو اس کو حق بنتا ہے کہ یہ کنٹرول کرے, چونکہ قرآن بھی کہتے ہیں کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ میں نے یہ تمہارے لیے مسخر کیا کہ تو آ کے اس پہ کنٹرول حاصل کر, یہ تیرے ہاتھ میں ہونا چاہیے. وَجَعَلَ لَكُمْ وَخَلَقَ لَكُمْ, اس طرح کی تعبیریں جو قرآن دیتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے ہے, تمہارے لیے ہے. بس یہ ہر کائنات کی ہر چیز تیرے لیے ہے, لیکن تیرا کنٹرول اس پہ صحیح ہونا چاہیے. اب غلط طریقے سے تو کبھی مار پیٹ کے ذریعے سے, کبھی ڈر اور دھمکیوں کے ذریعے سے, کبھی دہشت گردی کے ذریعے سے, کبھی ٹیررزم کے ذریعے سے, کبھی کودتا کے ذریعے سے, کبھی کسی اور طریقے سے مسلط ہو انسان, یہ راستہ غلط ہے. ایسا پس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک جو روح اور تجرد عطا کیا ہے, اس تجرد میں اس خالی یعنی جسمانیت سے خالی اس عنصر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہر چیز پہ کنٹرول کرے. عزیزان محترم, لہذا انسان کی جسمانی ضرورتیں محدود ہیں, لیکن روح کی ضرورتیں محدود نہیں ہیں. اس کی ضرورتیں بے نیاز ہیں. لیکن اگر کنیکشن صحیح نہ ہوا, توجہ کریں, اگر اس کی کنیکٹیویٹی کہیں اور لگ گئی, اگر اس کا رابطہ اللہ سے نہ ہوا, اس کا صحیح رابطہ اللہ کے ساتھ ہے, اگر اس کا رابطہ اللہ کے ساتھ نہ ہوا, تو یہ انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھتا ہے. تو یہ دعویٰ کرتا ہے, یہ کہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں, میں ہی سپر طاقت ہوں. جیسے امریکہ کہتا تھا کسی زمانے میں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. رشیا ایک طرف سے کہتا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں. لہٰذا دو ہی طاقتیں تھیں پوری اس دنیا میں, یا تو ریشین طاقت تھی یا پھر امریکن طاقت تھی, اللہ سیاسی بلبوتے پہ. لیکن کوئی تو ہو جو ان جیسے انسانوں سے کہے کہ نہیں, تمہاری طاقتیں محدود ہیں, تمہاری طاقت کا کوئی اثر نہیں ہے, تمہاری طاقتیں بالکل ایک لمٹ میں ہیں. تو ایسا واحد بندہ جو تھا وہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, جن نے کہا کہ لا شرقیہ لا غربیہ. السلام علیکم. السلام علیکم. یا اللہ یا اللہ, ایک صلوات لیجیے ذرا. ایک مرتبہ علماء کرام کی آمد کے لیے اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے دوبارہ ایک صلوات اور لیجیے. باعزت آ گئے, میں مختصر اس گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو جو کون سی طاقت کہہ سکتی ہیں کہ یہ طاقت جو ہے محدود ہے؟ فقط وہ طاقت اور وہ پاور, وہ قدرت جو روحانی قدرت ہو, اور وہ کر کے دکھایا کہ تمہاری طاقت محدود ہے, ہمیں نہ مغرب چاہیے, ہمیں نہ مشرقی طاقت چاہیے. لہذا یہ بھروسہ جو ہے وہ اللہ کی طاقت پہ. بس انسان کو جو یہ محدود طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس طاقت سے اس کو نوازا, کیا انسان خود کفیل ہے اس چیز میں, اور
کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو، کسی کی طرف محتاج نہیں ہے. اگر محتاج ہونے کا احساس انسان سے چھین لیا جائے تو انسان جو ہے متکبر بن جاتا ہے. لہٰذا مولا کائنات کے یہ جملات جو دعائے کمیل میں یا دیگر دعاؤں میں معروف ہے، یا مناجات جو کوفہ ہے، تو اس میں بھی منظم طریقے سے جو مولا کہ یہ فریادیں ہیں مولا کی، اور یہ کلمات نورانی کلمات جس میں فرماتے ہیں کہ انت الاعلیٰ، کہ تو ہی اعلیٰ ہے، وانت الغنی، اور میں فقیر ہوں، تو غنی مطلق ہے، میں فقیر مطلق ہوں. یا دعائے کمیل میں فرماتے ہیں کہ تو وہ رب ہے، میرا وہ پالنے والا ہے، میرا وہ اعلیٰ اور پرستش اور میری سرپرستی کرنے والا ہے کہ انا فقیر مسکین مستقین مستجیر مستقیل، میں جو ہوں میں فقط محض جو ہے فقر ہوں، فقر محض ہوں. یہ احساس جب انسان کے سامنے ہو تو اللہ اس کی نظر میں بڑا ہوتا ہے. لیکن جب استغنا انسان کے اندر آئے اور وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھے تو اللہ تو کیا بلکہ پوری کائنات کے انسان اس کی نظر میں جو ہے نا کیڑے مکوڑے بن جاتے ہیں. لہذا یہ فقر نفسی اور فقر روحی بہت اہم ہے. بس انسان فقیر ہے، فقیر محض ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تم جو ہے فقیر مطلق ہو. لہذا اس فقر کا احساس ہونا چاہیے. اس مہینے میں یہی احساس دلانے کے لیے یہ مہینہ ہے، یہ روزہ ہے کہ تو فقیر مطلق ہے. تیرے اندر یہ احساس پیدا ہو. جب تیرے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں فقیر ہوں، تب جا کے تو اس اعلیٰ ڈگری کو حاصل کر سکتا ہے جو روزے کے ذریعے سے. لہٰذا تیرے لیے بندوبست کیا، تیرے لیے وہ منشور بھیجا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ تیرے لیے قرآن بھیجا. بس یہ قرآن اور یہ کتاب خدا جو ہے یہ حقیقی منشور ہے کہ جو انسان کو چاہے، جس کے عوض میں انسان کچھ بھی نہیں، اگر اس کا عوض پوری کائنات میں ڈھونڈے تو نہیں مل سکتا. چونکہ بہت سارے آئے جنہوں نے کہا کہ ہم قرآن کے بدلے میں کوئی اور کتاب دیں گے، اور کیا بھی. بہت سارے تاریخ میں گزرے ایسے نمونے جن نے قسمیں کھائی جاتے تھے خانہ کعبہ میں، پھر قسمیں کھاتے تھے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی امام کے دور میں بھی امام بھی گئے تھے زیارت کے لیے، حج کے لیے. تو وہاں پہ دیکھا 4 آدمی بیٹھے اور آپس میں بات کر رہے ہیں کہ بھائی کسی بھی طریقے سے اس قرآن سے ہمیں چھٹکارا چاہیے. لہٰذا انہوں نے قسم کھائی آپس میں آدھا آدھا، یعنی 4 حصوں میں قرآن کو تقسیم کرتے ہیں اور پھر جا کے اگلے سال آئیں گے اور اپنا قرآن بنا کے لائیں گے. نہیں لائے. امام ان کے سراہنے تھے اور فقط سن رہے تھے کہ وہ کیا کہ. لہٰذا اگلے سال امام بھی آئے، اگلے سال تو وہ بھی لے کے آئے. ہر کسی نے عاجزانہ اپنا عجز کا اظہار کیا. کسی نے بتایا میں اس آیت پہ پہنچا کہ اگر اس کائنات میں 2 خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. کسی نے اور معذرت کھائی کہ میں فلاں آیت میں پہنچا تو میں اس سے آگے بڑھ نہیں سکا، میں اس آیت کا جواب نہیں دے سکا. تو تھے دنیا میں اتنے ایسے افراد بھی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم قرآن کا نمونہ لائیں گے، نہیں لا پائے. چونکہ یہ کتاب جو ہے وہ اعلیٰ علیین سے آئی ہے. یہ کتاب وہاں سے نازل ہوئی ہے جو منبعی فیض ہے اور منبعی علم ہے. لہٰذا اس علم سے اس کو مقایسہ نہ کرے. لہٰذا اس کتاب کو ہمیں امام فرماتے پھر ان سے کہ تم اگر یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ تم اگر تمام جن و انس مل کر بھی اس قرآن کا نمونہ لانا چاہو گے تو نہیں لا سکتے ہو. بلوچ ایک دوسرے کی تم مدد کرو، نہیں لا سکتے ہو تم. عزیزان محترم، آج جو سب سے بڑی مشکل ہے، ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ سب سے بڑی مشکل اس کائنات میں بالخصوص جو ایمان لا چکے ہیں اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا اہتمام کیا ہے اور جو ایک ایکسیپٹ کر چکے ہیں ہماری یہ کتاب ہے، سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کتاب کو یعنی ثانوی درجہ ہے ہماری کتابوں میں. یعنی کتاب اول بھی ہم اس کو نہیں مانتے. اگرچہ ہم نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ جب تک دل و نظر انسان کی مسلمان نہ ہو، کلمہ نہ پڑھے، تب تک کیا؟ فقط زبانی ہم نے کہہ دیا قرآن ہماری کتاب ہے. جیسے ہم بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور یہ بھی رٹ لیتے ہیں کہ بھائی قرآن ہماری
کتاب ہے لیکن عملی شکل میں نہیں ہے. عزیزان محترم، بس جو اولین فرصت میں جس کی طرف ہمیں توجہ ضروری ہے، ہماری توجہ اس کی طرف ہو، وہ ہے قرآن. لہٰذا اس مہینے کا تعارف بھی کس کے ذریعے سے کرایا؟ قرآن کے ذریعے سے. روزوں کے ذریعے سے نہیں ہوا. شہر رمضان الذی کتب فیہ الصیام نہیں ہوا، بلکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آیات اعظام بھی فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک کا مہینہ یہ روزہ ادب ہے اس مہینے کا، تاکہ تیرے اندر وہ کیپیسٹی بڑھ جائے. جس مادیت کے ڈھیر میں تو پلا ہے، جس مادیت کے اندر، جس مادیت کے حصار نے ہماری روح کو جکڑ لیا ہے، پکڑ لیا ہے، اس سے نکلنا ہے. لہذا اس مادیت سے نکل کے تو جب آئے گا تو یہ قرآن کی جو نورانیت ہے وہ تیرے اس نورانی عنصر کے اندر، جسے روح کہا جاتا ہے، اس میں وہ نورانیت پیدا ہوگی. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. لہذا جیسے میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا کیمپ ہے، کیمپ جسے آپ کیمپ کہتے ہو. مثلا یہ بچے جاتے ہیں نا، کبھی کیمپ میں جاتے ہیں تو کیمپ میں وہ نہیں ہوتا جو گھر میں ہوتا ہے. کیمپ میں وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی ہے جو گھر میں ہوتی. کیمپ میں کسی خاص مقصد کے لیے باہر لیا جاتا ہے، باہر لے کے جاتے ہیں کسی اور علاقے میں، کسی اور سرزمین سے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں بچوں کو جو روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے، تاکہ یہ آ جائیں اور ان کے اندر ایک نیا شعور پیدا ہو. جب بچے واپس آتے ہیں اس ٹور سے، اس کیمپ سے واپس آتے ہیں، تب جا کے والدین بھی پوچھتے ہیں، پیرنٹس بھی جاتے ہیں، بھائی کیا سکھایا تو نے؟ تو اس مقصد کے لیے گیا تھا، کیا سیکھ کے واپس آیا؟ لہذا یہ نیت اگر ہمارے پاس ہو، اس نیت کے ساتھ ہم اس ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں آئے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ ہمیں ان 11 مہینوں کی جو روٹیشن ہے ہماری زندگی کی، اس سے ہمیں نکال دیتا ہے. میں نے 11 مہینوں میں بہت کوشش کی کہ میں نماز شب کے لیے اٹھوں، لیکن اللہ نے میرا جو اہتمام کیا اس مہینے میں خود بخود اٹھ جاتا ہوں. یہ کتنی توفیق ہے کہ میرا جو روٹین کا طریقہ تھا وہ چینج ہو گیا، تبدیل. لہذا تبدیلی اس مہینے میں یہ سب سے بڑی کوشش ہونی چاہیے ایک روزہ دار کی. وگرنہ اگر روزہ دار بھائی سے وہ کہتا ہے کہ چلو بھائی ناشتے میں تو کم ہی ملتا تھا، سحری میں کچھ زیادہ ہی ملتا ہے، یا دن میں برابر نہیں ملتا تھا، چلو بھائی افطاری میں کچھ زیادہ ہی ملے گا کھانے کو، اگر اس زاویے سے اس کو دیکھے تو کبھی انسان قرآن کے ان نورانی فرمان سے کبھی بھی بہرہ مند نہیں ہو سکے گا. لہذا جسم کے لیے، جسمانی قوت کے لیے اور روحانی قوت کے لیے روحانی اہتمام کیا پروردگار عالم نے، وہ ہے قرآن کریم. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. بس ہمارا جو زندگی کا طرز ہونا چاہیے، اور جو طرز زندگی یا جس پر ہم بات کر رہے ہیں ہمارا لائف سٹائل ہمارا قرآنی ہونا چاہیے. کیوں قرآنی ہونا چاہیے؟ کیونکہ قرآن میں کسی بھی ذرا کا شک نہیں، بالکل نہیں، کسی بھی طرح کی. اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جو کسی عام نے نہیں لکھی، کسی کمپنی میں نہیں لکھی گئی، کچھ آدمیوں نے بیٹھ کے نہیں بنائی یہ کتاب. انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی گائیڈ لائن جو آخرت کی گائیڈ لائن ہے، انسان کو اس زندگی میں بھی عزت عطا کرتی ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا کرتی ہے. یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی. اگر آپ دوسری کتابوں کے مقابلے میں اس کتاب کا مقایسہ کرو، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، تو سب سے بڑا فرق جو قرآن بیان کرتا ہے اس کتاب کا دوسری کتابوں کے ساتھ وہ یہی ہے کہ وہ انحراف سے بری ہوئی کتاب ہے. جس مقصد کے لیے ان کتابوں کو نازل کیا گیا تھا وہ اس مقصد سے دور ہو گئی. مقصد یہ تھا کہ انسانی معاشرہ اللہ کے محور پہ اور خدا کی پرستش پہ آگے بڑھ سکے. لیکن علماء یہود، علماء مسیحیت نے ان کتابوں میں تحریف کر دی، اور اس کتاب کو جو خدا محور کتاب تھی اس کتاب کو انسان محور کتاب بنا دی. لہذا فرق ہے قرآن اور دیگر کتابوں میں جو کتابیں نازل ہوگی. پہلا فرق یہ ہے کہ وہ کتابیں فقط انسان کو کوڈ کرتی ہے. توجہ کرے،
یعنی ان کتابوں میں آپ کو یہی تعلیم ملے گی کہ جو انسان کی پسند کی چیز ہے، جو چیز انسان کو پسند ہے اس چیز کے لیے تیاری کی جاتی ہے. لیکن اس کتاب میں دیکھو تو انسان ہی کو بنانا ہے، لیکن وہ انسان جس انسان کے اندر اس چیز کا خیال رہتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کی پسند ہے. لہذا یہاں محور اللہ ہے. اور تورات و انجیل اور دیگر کتابوں میں آپ دیکھیں تو وہ محور کیا ہے؟ انسان، جسے آج کہتے ہیں ہیومنزم. ہیومنزم جسے کہا جاتا ہے، ہیومنزم میں فقط انسان محور ہے. انسان کو کیا چاہیے، انسان سے کس چیز سے انسان کو لذت ملے. ان کتابوں میں جا کے دیکھیے آپ تو وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ نبی خدا کے ساتھ رسلنگ کر رہا ہے، کشتی لڑ رہا ہے خدا کے ساتھ، ہے نا انجیل میں کہ وہاں پہ حضرت اسحاق علیہ السلام کہ وہ کشتی لڑ رہے خدا کے ساتھ. اور بالآخرہ اس رسلنگ میں جس کے پاس زیادہ طاقت ہو تو وہاں خدا کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مثلاً اس میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکے. وہاں پہ نبی ہی کامیاب ہو گئے اور پٹک دیا کس کو؟ خدا کو ان کے یہاں. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ کشتی نہیں ہوتی، یہاں پہ عبد ہے. توجہ کرے، وہاں نبی کو خدا سے بھی بڑھ کر درجہ دیا گیا، لیکن یہاں پہ جو نبی ہے وہ عبد خدا ہے. یا رسول اللہ، یہ جو مقام میں نے تجھے عطا کیا یہ فقط اس وجہ سے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، فقط تو اٹھے رات کے اس پہرے میں، رات کی اس آخری حصے میں فقط آپ کو اٹھنا ہے اور اپنے اللہ کے نزدیک اپنی بندگی کا اعتراف کرنا ہے. پھر دیکھیں تمہارا مقام کتنا اونچا ہوگا. جیسے یہ مقام یہ فرق کرتا ہے. یہاں پہ محور خدا ہے اور غیر اسلامی یا غیر دینی کتب میں محور خدا نہیں ہے. جو انسان کو پسند ہے وہی وہاں پہ پسند ہے. یہاں پہ کس کو پسند ہے؟ یہاں پہ جو خدا کو پسند ہے. جیسے جو چیز خدا کو پسند آئے وہی چیز پسند ہے. معروف ہے وہ روایت کا حصہ کہ ایک دن جبریل نازل ہوئے، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانیں قربان ہو اس حدیث پہ کہ فرماتے ہیں کہ جبریل نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنی دختر نیک اختر فاطمہ سے پوچھے کہ انہیں کیا چاہیے، کس چیز کا تقاضا کرتی ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ. جب رسول نے یہ خبر اپنی بیٹی سے اس کا تذکرہ کیا تو کیا مانگا، کس چیز کا تقاضا کیا، کون سی چیز مانگی؟ اگر آپ اور ہم ہوتے تو ہم کم سے کم یہ مانگتے کہ ہمیں 80 دنوں کے سیر کرنے کا موقع ملے پورے ورلڈ میں بہت بڑا مثلا تجارت، ہدف بھی ہمارا صحیح ہوتا ہے، میں بہت بڑا تاجر بنوں پھر اس کے ذریعے سے مثلا میں نظام مثلا ولایت قائم کروں، مثلا میں بہت بڑا انسان بنوں، میں مثلا دین کی خدمت کروں. عزیز محترم، بی بی نے ایک جملہ فرمایا کہ جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی توجہ میری طرف ہو، اللہ کی توجہ. کبھی یہ مانگا ہم نے کہ اللہ کا توجہ پورا اس مہینے میں اپنے بندے کی طرف ہے. بندہ تو آئے نا کبھی، بظاہر حضرت داؤد علیہ السلام یا کسی اور نبی سے خطاب ہوا کہ جانتا ہے کہ یہ جو بندے گناہ گار ہیں اور مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے، کاش اسے پتا ہوتا کہ اس کا خدا کتنا مشتاق ہے کہ یہ بندے گناہ گار میری طرف آئے. جتنا گناہ کرنے سے پہلے میں اس سے محبت کرتا تھا، میں اس سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں تاکہ یہ آئے اور میری بارگاہ میں توبہ کرے. توبہ کے دروازے کھلے ہیں. کبھی اس فرصت کو ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں. لہذا عزیزان محترم، یہاں پہ محور جو ہے وہ خدا، رضایت خدا. وہاں محور جو ہے وہ انسان ہے، انسان محوری، جسے انسان محوری کہا جاتا ہے، جسے ہیومنزم کہا جاتا ہے.
لہٰذا وہاں پہ انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ انسان کس چیز کو پسند کرتا ہے. لہٰذا ہمارا معاشرہ اور غیر مسلم معاشرہ جو ہے مین فرق یہی ہے کہ یہاں پہ خدا کو راضی کرنا ہے, وہاں پہ انسان کو راضی کرنا ہے. لہٰذا انسان کو بھر دیتے, جو بھی انسان جس چیز سے انسان راضی ہو جائے ولو چاہے وہ فعل حرام ہی ہو تو اس سے اس کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی. لیکن یہاں پہ لمیٹس مشخص ہے, لمیٹیشن ہے, یہاں پہ محدودیتیں ہیں, یہاں پہ حدوں کو توڑا نہیں جاتا. ایک صلوات بھیجیے بار محمد والا. یہاں مکتب قرآن میں جو مقصد ہے وہ قرب الہی ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو اور ہر کام جو ہو وہ قربتاً اللہ ہو. کہ میرا کام, میرا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا کھانا پینا, بھائیوں سے رشتہ بڑھانا, عالموں کے پاس جانا, دوستوں سے اٹھنا بیٹھنا, سب کچھ جو ہے وہ قربتاً اللہ. لہٰذا کہا بھی گیا ہے کہ اگرچہ مثلا لباس دھونا یا باقی چیز جو عام مباح کے دائرے میں آتے ہیں, اگر انسان ان میں بھی نیت کرے کہ میں لوجہ اللہ ان کو دھوتا ہوں تو اس کا بھی اجر ہے. اگر ہماری ماں بہنیں جو اس مہینے میں ہی نہیں بلکہ پورے سال میں اس نیت سے اپنے گھر میں روٹی بناتی ہے, اپنے رسوئی گھر میں جاتی ہے, رسوئی خانے میں جاتی ہے, اور کھانے کے دوران فقط یہ نیت ہو کہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ کھانا تیار کرتی ہوں, اپنے شوہر کے لیے یہ کھانا تیار کرتی ہوں تاکہ یہ شوہر, یہ میرا بھائی, یہ میرا بیٹا, یہ میرا بچہ اللہ کا خدمت گزار بندہ بن جائے. یہاں نیت, توجہ کرے, اب یہاں نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ طرز جو ہے یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے. یہ طرز وہاں پہ نہیں ملے گا. وہاں پہ کس چیز سے آپ کو لذت مل رہی ہے, کون سی چیز آپ کو زیادہ پسند ہے. لہٰذا وہاں لذت کس میں ہے, جسمانی لذتوں میں. یہاں لذت کس میں ہے, سب سے بڑی لذت یہاں جو ہے وہ لذت معنوی ہے, قرب الہی اور عبادت خدا میں. اس چیز کو نظر میں رکھنا ہے کہ انسان اس زاویے کو نظر میں رکھے. ایک اور جو یہاں پہ تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ ہیومنزم نے اور جو انسان محوری کے قائل ہیں انہوں نے خدا اور انسان کی جگہ کو تبدیل کیا. خدا اور انسان, خدا کی جگہ پہ انسان کی جگہ پہ خدا کو لا کے کھڑا کیا اور خدا کی جگہ پہ انسان. اور یہاں خدا اور انسان کی جگہ چینج نہیں ہے, خدا ہے. وہاں انسان, جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں کشتی کے دوران خدا ہار گیا اور بدلے میں اس نے کیا دیا, جو جیت گیا بدلے میں اس کو پوری کائنات دی. جو چاہے تو کر سکتا, یہاں محدود ہے. ایک اور چیز جو اس کو ہے, یہاں خدا پسند ہے, وہاں انسان پسند ہے. یہاں پہ جو ہے انسان جواب دہ ہے. توجہ کرے, مکتب قرآن میں ہر کوئی انسان یہ مسئول ہے. کلکم را و کلکم مسئول, جیسے حدیث میں بھی ہے کہ ہر کوئی مسئول ہے, چاہے اس کو ہم ظاہری طور پہ کوئی ذمہ داری دے یا نہ دے, لیکن یہ ذمہ دار ہیں. لیکن وہاں پہ غیر مکتب قرآن کے علاوہ وہاں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اپنا ہر کسی کا اپنا ایک الگ ہی دنیا رہتی ہے. لہٰذا ان کی دنیایں بھی آپ دیکھیں گے تو مختلف ان کی دنیا ہوتی ہے. یہاں پہ انسان جو ہے وہ وسیلہ, جس مقصد کے لیے وسیلہ استعمال کرتا ہے وہ وسیلہ بھی پاک ہونا چاہیے اور مقصد بھی پاک ہونا چاہیے. لیکن وہاں جس مقصد کے لیے وسیلہ استعمال کر دیا, وسیلے کی کوئی قید نہیں. وہاں اگر مشروع کام بھی ہو تو غیر مشروع وسیلہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. عزیزان محترم, یہ کچھ میں نے فقط مشخصات پیش کیے کہ جو فرق ہے اس طرز زندگی کے جو بنیادی اصول ہیں اور جو قرآنی طرز زندگی کے بنیادی اصول ہیں, ان کی طرف فقط میں نے ایک اشارہ کیا آج کے اس درس میں. انشاءاللہ کل اس کی وضاحت ہم کریں گے کہ آگے چل کے کہ ان اصولوں کی بنیاد پہ ہمارا جو قرآنی طرز زندگی ہے اور قرآنی لائف سٹائل جو ہے وہ مشخص ہوگا. پھر جا کے ہم کہیں گے, پھر ہم آزمائیں اپنے اوپر یہ جو ہم نے عناوین لکھے, یہ اصول جو ہم نے مشخص کیے, کیا یہ اصول ہماری زندگی میں فالو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگر ان اصولوں پہ ہماری زندگی گزرتی ہے
تو ہمارا طرز زندگی اور لائف سٹائل قرآنی ہے، اور اگر نہیں ہے تو ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ان کوتاہیوں کو، یا جو اصول ٹوٹ چکا ہے، جس اصول کے ہم فرما بردار نہیں ہیں، اس اصول کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس اصول کو درست کریں گے تو خود بخود یہ مہینہ ہمیں اس قرآنی طرز زندگی طرف لے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ، اور ہماری کاوشیں، ہماری کوششیں جو یہاں پہ ہیں اس حوالے سے، اور یہ جو درس ہوتا ہے، پروردگار ہم سب کو جو ہم نے کہا اور جو ہم نے سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہ جوان بزرگ چھوٹے بڑے جو یہاں پہ آتے ہیں اور رضاکارانہ اور خلوص نیت سے یہاں پہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، پروردگار ہم سب کی ان کاوشوں کو قبول فرمائیں، پروردگار سب کی حاجتوں کو روا فرمائیں، اور جو ہر روز نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، پروردگار ان نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور نظر و نیاز کرنے والوں کی ارواح اور آپ اور ہم سب کی ارواح کو داخل بہشت فرمائیں، اور تمام اموات اور گزشتگان کو مغفرت عطا فرمائیں۔ تمام مراجع کرام، آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی اور امام خامنائی کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اور ان کو ان کی کاوشوں میں نصرت و مدد عطا فرمائیں، اور امریکائی جنایت کار، اسرائیلی غاصب اور دشمنان دین و دشمنان انقلاب و دشمنان ولایت و دشمنان مرجعیت کو نیست و نابود فرمائیں، اور ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت 14 معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے بہرہ مند فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔